السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ، جس میں ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ڈر سے وہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتی تھی اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتی تھی، وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ دیکھ کر کے اس بوڑھی عورت کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو سن کر کے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق، ہمارے سرکار کی سیرت کتنی اعلیٰ افضل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کو پورا آخری تک ضرور سے دیکھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا پیغام دنیا والوں کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو یہ سن کر کے مکہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگیں، ان کی توہین کرنے لگیں۔ کوئی پتھر مارنے لگا تو کوئی جادوگر کہنے لگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ایک دن آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کے اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے سنا تھا کہ مکہ میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے، یہ شہر چھوڑ کر جانا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کے بیٹھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو کہا، اے بھتیجے، یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو دیکھا وہ گٹھری وزنی تھی اور وہ بوڑھی عورت کمزور تھی، تو آپ فرمانے لگے کہ اماں، یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بوڑھی ہو چکی ہو، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دوں؟ تو بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھایا، اس کے ساتھ چلنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ اتنے میں وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں، میں تمہیں سے بھی یہی کہتی ہوں کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے نوجوان، اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظ میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے نوجوان شخص، میں نے پوری زندگی میں اپنی بتوں کی عبادت کی ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ اب آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی بات میں آ جاؤں۔ اس طرح سے پورا راستہ وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں برا بھلا کہتی رہی، اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے راستے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں میں اٹھا کر خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا سامان اس کے حوالے کر دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی،
اے نوجوان تم کون ہو؟ تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام ہو گیا، بس یہی شکر ہے۔ پھر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی نہیں نہیں، تم مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص نے مجھے ایسا ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے اماں پورا راستہ جس محمد کی تم توہین کر رہی تھی، جسے تم برا بھلا کہہ رہی تھی، میں وہی محمد رسول اللہ ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور، آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے، آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا، آپ مجھے معاف کیجیے۔ اور اسی وقت وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور وہ عورت واپس آ کر کے مکہ میں رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر کے آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر غیر مسلم ہمارا اخلاق دیکھ کر کے ہم سے محبت کرنے لگے، ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے اور وہ بھی ایمان والا ہو جائے۔ سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ پیارے دوستو، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یہ سیرت پاک ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور یہ اخلاق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ جسے دیکھ کر کے وہ بوڑھی عورت آپ کے اخلاق سے اتنی خوش ہوئی، آپ کی سیرت سے اتنی خوش ہوئی کہ آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر کے وہ آپ پر ایمان لے آئی اور اس نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اخلاق کو آج مسلمان بھول چکا ہے۔ آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم عمل کریں تو ہم لوگوں میں محبت قائم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی صحیح معلومات دے سکتے ہیں کہ اسلام ایک امن پسندیدہ مذہب ہے، اسلام ایک محبت والا مذہب ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں لوگوں تک پہنچائی ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، اسلام کو سمجھ سکیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ پیارے دوستو، قربان جائیں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں دیکھ کر کے دشمن بھی ان کی صداقت، ان کی شرافت اور ان کی نبوت کا اقرار کرتے تھے اور ان کی گواہی بھی دیتے تھے۔ یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یہ شان ہے تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ واقعی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے، آپ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔